السلام علیکم، میں ہوں محمد الیاس باغی ٹی وی کی طرف سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کشمیر کے حالات کے بارے میں اور جو بھارت کشمیر پہ ظلم کر رہا ہے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں پاکستانی فوج کیا کر رہی ہے اور حافظ سعید جیسی شخصیت کو کیوں بند کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے سیالکوٹ کے رپورٹر عبدالحنان ہیں، ہم ان سے جائزہ لینا چاہتے ہیں ان کا کیا بیانیہ حافظ سعید صاحب پر اور پاکستانی فوج پر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کشمیریوں کے لیے۔ جی عبدالحنان بھائی۔ بہت شکریہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ 17 جولائی کو امیر جماعت الدعوہ حافظ محمد سعید قبل از گرفتاری ضمانت کے لیے لاہور سے گجرانوالہ جا رہے تھے اور راستے میں CTT حکام نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پہلے ان کو 7 دن کا ریمانڈ اور اس کے بعد 14 دن کا ریمانڈ ان کا دیا گیا ہے، اور آپ کی جو رپورٹ ہے کہ وہ 2 ستمبر تک پھر CTT کے پاس ہے۔ 22 جولائی کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے امریکہ کا دورہ کرنا تھا، تو اس کے لیے اس سے پہلے اس طرح کے اقدام بہت ضروری تھے تاکہ وہاں پہ جا کے حافظ محمد سعید جیسی شخصیت کے حوالے سے کوئی سوال و جواب نہ ہو سکے، اور اپنی طرف اٹھنے والی جو انگلیاں تھیں ان کو دبانا بہت ضروری تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کشمیر کی صورتحال پہ جب صدر ٹرمپ امریکہ اور وزیر اعظم عمران خان نے جب ملاقات ہوئی تو اس پہ امریکہ کی طرف سے جو بیان آیا، ٹرمپ نے کہا کہ میں کشمیر کے مسئلے پہ ثالث کا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ تو تب یہ سمجھ آ رہی تھی کہ کشمیر میں کچھ ہونے جا رہا ہے، اور مودی اور وہاں کی جو مودی کی اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ بھی کافی ہنگامہ کھڑی کر رہی تھی کشمیر میں، ہندوستان کے اندر، کہ تم نے کہا کہ کشمیر پہ ثالثی کرنے جا رہے ہو، تم نے ٹرمپ کو بیان دیا، حالانکہ وہ کہتا کہ میں نے اس قسم کا کوئی بیان نہیں دیا۔ خیر، وہ پروگرام سے واپس آئے، امریکہ سے واپس جب آئے تو آتے سار ہی جو صورتحال تھی وہ کشمیر کی نازک ہونی شروع ہو گئی، نظر آ رہا تھا کہ کشمیر میں کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو پھر 5 اگست کو پتہ چلا کہ کشمیر کے اندر 37 کے قانون کو ختم کر دیا گیا ہے، 35A کے قانون کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے، اور جو کشمیر کی مخصوص حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب کشمیر کی مخصوص حیثیت نہیں بلکہ وہ ہندوستان کی ایک ریاست بن چکا ہے، جس پہ راجپال نریندر مودی اور اجیت دوول نے کردار ادا کیا ہے، اور کشمیر کے اندر 38,000 زیادہ فوج تعینات کی گئی ہے تاکہ اگر کوئی کشمیری اس اپنے حق خود ارادیت کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ان کو فوراً روکا جا سکے، لیکن اس طرح کی مضمون کوششوں میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ کشمیریوں نے پہلے بھی شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور وہ اب بھی کر رہے ہیں، اور یہ کشمیر کے اندر شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ رہی پاکستان کی بات، تو پاکستان نے بہت شاندار بیانیہ اپنا جاری کیا ہے۔ کل کی جو رپورٹ تھی اس میں دیکھا گیا ہے کہ ان کا جو اجے بساریہ تھا پاکستان میں، جو ان کا ہائی کمشنر سفیر تعینات تھا، اس کو واپس بھیج دیا گیا ہے، اپنے سفیر کو واپس بلا لیا گیا ہے، واگا بارڈر کو بند کر دیا گیا ہے، سنجوتا ایکسپریس کو بھی بند کر دیا گیا ہے، جو تھر کی ایکسپریس چلتی تھی اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور جو تجارت کے رستے تھے اس کو بھی سنا ہے کہ اس پہ غور کیا جا رہا ہے، اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ عبدالحنان بھائی ٹھیک ہے، یہ باتیں چلو ایک سائڈ پہ، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستانی فوج پر کیا کردار ادا کر سکتی ہے کشمیر کے معاملے پہ؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا یہ کویسچن۔ فوج کشمیر کے معاملے پہ بالکل اچھا کردار ادا کرنے جا رہی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، بارڈر کی صورتحال بہت زیادہ حساس ہے، فوج ہائی الرٹ پر ہے، اور جو عید پہ جن فوجی جوانوں نے چھٹیوں پر جانا تھا ان کی چھٹیوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اور ان بارڈر پہ پہلے سے زیادہ فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے کہ اگر بھارت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی سیز فائر یا کوئی بھی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ خبروں میں نظر آ رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے جو خلاف ورزی کی گئی ہے
پاکستان آرمی نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے، اور پاکستان آرمی کے ترجمان میجر آصف غفور صاحب نے جو آج اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اگر بھارت نے ہم پر کسی قسم کا کوئی اس طرح کا اٹیک کرنے کی کوشش کی تو اسے 27 فروری سے خطرناک اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو میں اس چیز کو دیکھتے ہوئے سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان آرمی فل تیار ہے، وہ حالات سے نپٹنے کے لیے بالکل اس نے اپنے جوانوں کو اور خود کو کمر بستہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، جیسا کہ یہ کشمیری حالات کے بارے میں عبدالحنان بھائی جو سیالکوٹ کے باغی ٹی وی کے رپورٹر ہیں وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کشمیر کی صورتحال کیا اور پاکستان کیا کردار ادا کرے اور حافظ سعید صاحب جیسی شخصیت کو آزاد کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ملتے ہیں۔ میں ہوں عمر الیاس باغی ٹی وی سے، تھینکس۔